بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ پیاری بچیوں، جماعت پنجم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جون ٹاسک کے بارے میں بتایا تھا اور آپ کی میڈم نے آپ کو جون ٹاسک کے سوالات واضح کیے تھے کہ وہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جون ٹاسک مکمل کر لیا ہوگا، لیکن جن بچیوں نے جون ٹاسک مکمل نہیں کیا ان کو میں ایک بار پھر بتا دوں کہ جون ٹاسک میں کون کون سے ایسے سوالات ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں، اور اگر انہوں نے ابھی تک جون ٹاسک نہیں لیا تو وہ آ کر اسکول سے جون ٹاسک کلیکٹ کر لیں۔ جون ٹاسک میں پہلا سوال تفہیم سے متعلق ہے، جس میں ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، بلکہ دیا گیا ہے۔ اس میں اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس پیراگراف کے نیچے 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو اسی پیراگراف کے اندر سے مل جائیں گے۔ آپ نے اس پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس سے متعلق جو 5 سوالات دیے گئے ہیں اس کے سوالات کے جوابات جو ہے آپ نے اس پیراگراف سے لکھنے ہیں، دی گئی عبارت میں سے۔ کلیئر؟ پھر اس کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال ہے درخواست کا، اور درخواست آپ کو جماعت پنجم کی پچھلی ویڈیوز میں بڑی اچھی طرح بتا دی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ فیس معافی کی درخواست ہے، آپ نے اسی طرح بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، پشاور ماڈل اسکول، دلازاق روڈ، پشاور، جناب عالیہ، سارا پیٹرن جو ہے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ آپ نے اس کے مطابق فیس معافی کی درخواست لکھنی ہے، اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو فیس جو ہے آپ کو فیس معافی کیوں چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں ریزن کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ الفاظ متضاد ہے، 1 سے لے کر 5 تک الفاظ متضاد ہوں گے، وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اور آخر میں جو آخری سوال ہوگا وہ خوش خطی سے متعلق ہوگا، یعنی ایک صفحہ آپ نے خوش خطی کرنی ہے۔ تو ابھی تک جن طالبات نے جون ٹاسک کلیکٹ نہیں کیا یا جون ٹاسک مکمل نہیں کیا تو وہ کائنڈلی یہ مکمل کر لیں۔ آپ کی کاپی میں مئی اور جون ٹاسک مکمل ہونا چاہیے۔ از دیٹ کلیئر؟ اچھا جی، پچھلی ویڈیو میں میڈم نے آپ کو نظم حمد پڑھائی تھی۔ انہوں نے جسٹ آپ کو اس کی ریڈنگ کروائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا حمد کسے کہتے ہیں، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد میں جیسے کہ آپ کو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس تمام جہان کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کو بنایا ہے، چاہے وہ درخت ہیں یا پودے ہیں یا ان پودوں پر کھلنے والے خوبصورت پھول ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسمان بنایا، ہمارے لیے پہاڑ بنائے، خوبصورت نظارے بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ نظم جو ہے وہ غنی دہلوی نے لکھی ہے، جو کہ میڈم نے آپ کو پڑھائی تھی۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے اس کا خلاصہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان پر خوبصورت چاند ستارے بنائے جو روشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دریا، ٹھنڈے پانی کے دریا بنائے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ آبشاریں بنائی جو کہ پہاڑوں سے گرتی ہوئی بہت خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جگہ کی اپنی ایک خوبصورتی سے ہر ایک جگہ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی بیابان جگہیں بھی بنائی ہیں، ریگستان بھی بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھیت بنائے ہیں، ان کھیتیوں کو ہرا بھرا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت سے ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے. آپ کو اس تصویر میں دیکھیں سورج نظر آ رہا ہے، سورج چمک رہا ہے اور اس سے دنیا کی ہر ایک کونا جو ہے وہ آپ کو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، زمین کا ہر ذرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سورج بھی ہے. جب سورج روشن ہوتا ہے ہر ایک چیز نکھر جاتی ہے، دن کا آغاز ہو جاتا ہے، ہر طرف نور پھیل جاتا ہے. اور سورج کے نکلنے سے اور روشنی ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تمام کائنات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انتہائی خوبصورتی سے بنایا ہے اور دنیا کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے نظم حمد آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اس نظم کو میں دوبارہ پڑھوں گی، آپ غور کیجئے گا کہ میں اس کو کس طرح پڑھ رہی ہوں، اس کے تلفظ پر، اس کے الفاظ کی ادائیگی پر، کیونکہ نظم پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اور نظم پڑھنے کے بعد میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی نثر بھی سمجھاؤں گی کہ کس طرح آپ نے نثر لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس نظم کے شاعر ہیں غنی دہلوی، ٹھیک ہے، اور نظم ہے حمد. پہلے میں ایک دفعہ مکمل نظم پڑھوں گی، آپ غور کیجیے گا. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ و دریا یہ دلکش نظارے. پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے. ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے. جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں ہیں جس قدر جہاں میں. یعنی آپ نے دیکھا کہ شاعر نے اس تمام نظم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں. ہم پہلا بند دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کی نظر دیکھتے ہیں. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں. خالق کا مطلب ہے بنانے والا، کون و مکان کا مطلب ہے دنیا و جہاں. گلکاریاں گل بوٹے، ٹھیک ہے. قدر جس قدر یہاں پہ اس کا مطلب مقدار سے لیا جا رہا ہے. فلک کہتے ہیں آسمان کو، ٹھیک ہے. دلکش نظارے یعنی خوبصورت نظارے. پانی کے دھارے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، اس کا مطلب آبشاریں ہیں. پانی کے دھارے جو پہاڑوں سے گرتے ہیں اس کا مطلب ہے آبشاریں. کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے. شبنم آپ کو پتہ ہے اوس کو کہتے ہیں. رات کے وقت جو آسمان سے پودوں پر پانی کے قطرے ہوتے ہیں، شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، اسے اوس کہتے ہیں. یعنی اس نظم کے پہلے بند میں شاعر غنی دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا. وہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ ہر چیز کا مالک اور بنانے والا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی درخت اور سب پودے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہیں، اور ان پودوں پر کھلنے والے پھول اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. آسمان پر موجود سورج، چاند اور رات کو چمکتے ہوئے ستارے، پہاڑ اور بہتے ہوئے دریا، اور اسی طرح پہاڑوں سے گرتی ہوئی خوبصورت آبشاریں. باغوں میں کھلنے والے پھولوں پر جب رات کو اوس پڑتی ہے تو شبنم کے یہ قطرے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. اور یہ تمام خوبصورت نظارے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے. اب ہم دوسرا بند دیکھتے ہیں. خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں میں دنیا بھری ہے. کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے. ہر ایک دشت و شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے. یعنی اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے، اور اس دنیا میں موجود
ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے. خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نور پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے. اللہ کے حکم سے ہر ویران اور بیابان جگہ سرسبز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام کھیت سرسبز و شاداب ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی قدرت سے ممکن ہوا ہے. اب ہم آخری بند دیکھتے ہیں اس نظم کا. خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. زمیں کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے. جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. یعنی اس آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک ہے. اس نے یہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. زمین کا ہر ذرہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اللہ کی قدرت کی بدولت آسمان پر سورج چمک رہا ہے، اور اس کی چمک کی وجہ سے ہر طرف روشنی ہے، اجالا ہے اور زندگی کی چہل پہل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تمام کام ہوتے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں. خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، کیونکہ وہی اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے. اور اس دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت جلوہ گر ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو یہ نظم اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے گھر کا کام. ٹھیک ہے، آپ اگر غور کریں تو یہاں پر آپ کو 6 فقرے دیے گئے ہیں. آپ نے نظم کے مطابق درست الفاظ چن کر یہ مصرعے مکمل کرنے ہیں، اور یہ کام آپ نے اپنی رف کاپی میں کرنا ہے. نظم اور نظم سے متعلق یہ صفحہ جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، دونوں آپ کی کلاس گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے. آپ نے نظم کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنا یہ کام جو ہے رف کاپی کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں. نمبر 1 ہے پہاڑوں سے گرتے ہیں ڈیش کے دھارے. نمبر 2 کہ نوری ڈیش سے دنیا بھری ہے. نمبر 3 وہ دیکھو کہ ڈیش بھی نکلا ہوا ہے. یہ سب میرے ڈیش کی کاریگری ہے، جدھر دیکھیے نور ڈیش ہوا ہے. نمبر 6 کہ ڈیش نے پھولوں کے چہرے نکھارے. میں ایک بار پھر بتا رہی ہوں آپ کو، آپ نے یہ کام اپنی رف کاپی پر کرنا ہے. یہ پیج آپ نے اپنی رف کاپی پر تیار کر کے اس کے اوپر یہ کام کرنا ہے. نظم اور یہ صفحہ آپ کے کلاس گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. مجھے امید ہے آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا. آپ ایک دفعہ پھر اپنا ہوم ورک دیکھ لیں. نظم حمد کے مطابق الفاظ چن کر مصرعے رف کاپی پر مکمل کریں. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے جو کہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.